بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد سے متعلق بات چل رہی تھی۔ انہی حقوق میں سے ایک حق آداب معاشرت کا ہے۔ اجمالی طور پر آداب معاشرت کے معنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں رہنے سہنے کے آداب۔ کہ ہمیں ایک مسلمان کو خاص طور پر دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کا رہن سہن بول چال کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی ایک اسلام کا اور دین کا بہت بڑا شعبہ ہے اور حصہ ہے۔ یہ جو حدیث ابھی ہم نے سنی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں کسی طرح کی تکلیف اس مسلمان سے نہ پہنچے، نہ زبانی اور نہ ہی اس کے ہاتھ اور دوسرے اعضاء کے ذریعے سے۔ سارے کے سارے مسلمان اس سے آگے بڑھ کر سارے انسان اگر اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ اسلام کے 5 شعبے ہیں، 5 حصے ہیں۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ یہ 5 شعبے اور 5 حصے ملیں گے تو پھر مکمل اسلام ہوگا۔ اسی کو کہا گیا عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ یہ 5 حصے اور 5 شعبے ہیں اسلام کے۔ ان میں سے ایک شعبہ معاشرت کا ہے، جسے 5ویں نمبر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ معاشرت کے معنی ساتھ رہنے سہنے کے آداب۔ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، اگر آپ اکثر کا حال دیکھیں گے تو خود انسان تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ بعض ہوتے ہیں انسانوں میں، ہر جگہ آپ کو کچھ ایسے نکلیں گے، کچھ ملیں گے کہ جو تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ بھی چند دن تنہا رہیں گے پھر اکتا جائیں گے، انہیں بھی اکتاہٹ محسوس ہونے لگے گی اور ان کا دل بھی چاہے گا کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہوں۔ تو انسان کا مزاج ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر رہو۔ تنہا کوئی اپنی عمارت مت بنا لو
کہ تم اپنی پوری زندگی اسی میں رہ رہے ہو، نہ پڑوسیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوسرے لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر تنہائی کی زندگی گزارنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب کے ساتھ مل جل کر رہو۔ تو اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے، اور انسان کا مزاج بھی یہی ہے، مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو جب انسان مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے اور اسلام بھی اسے مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ایک آدمی دوسروں کے ساتھ جب مل جل کر رہے گا تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اسے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اسلام نے اس کی تعلیمات دی، یہ بتایا، اس کے آداب سکھلائے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں جو بالکل آخری سورتوں میں سے، اس میں بھی آداب بتائے، رہنے سہنے کے آداب۔ اور پھر ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اجازت کے 2 رکوع بیان فرمائے کہ ایک آدمی جب دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو کس طرح اجازت لینی چاہیے، کس طرح داخلہ لینا چاہیے، کس طرح گھر میں داخل ہونا چاہیے، پورے 2 رکوع بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قرآن پاک میں اس پر بہت زور دیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب معاشرت پر بہت زیادہ زور دیا کہ جب آپس میں مل جل کر رہنا ایک جزء لا ینفک ہے، ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، تو پھر تم آپس میں مل جل کر کس طرح رہو گے، اس کے آداب کیا ہیں، اسلام نے اس کی تعلیمات دی، بتایا، اس کے طور طریقے بتائے کہ تمہیں مل جل کر کس طرح رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آداب معاشرت میں سے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اصول اور یہ ضابطہ تمہیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہو، رہن سہن کیسا ہو، اس کے لیے ایک ضابطہ، ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اس کا خاص کر خیال رکھ لو۔ یہ 2 چیزوں کی طرف اگر تمہارا دھیان رہے گا، تمہاری توجہ رہے گی، تو پھر تمہارے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی کسی بھی صورت میں، اس کا بھی پورا حق ادا ہوگا اور اس کے ذریعے سے تمہارا بھی پورا حق ادا ہوگا۔ یہ انسان کو آداب بتائے گئے زندگی جینے کے، زندگی گزارنے کے، آپس میں رہن سہن کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 504 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، آج سے تقریباً 925 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جو بہت معروف و مشہور ہے، عربی میں ہے وہ کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ چکا ہے، احیاء العلوم کے نام سے وہ کتاب ہے، بہت سارے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے وہ کتاب، ہمارے یہاں عجم میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور عرب بھی اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ بہت ہی معروف و مشہور کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں حضرت نے قلم بند فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہاں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کے جانور پیدا کیے، دنیا میں جتنے بھی جانور اللہ نے پیدا کیے وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جانوروں کی یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، عام طور پر۔ ہاں کبھی 1-2 واقعات ایسے ہو گئے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں نقصان بھی پہنچ گیا،
تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ حکم جو لگتا ہے کسی بھی چیز پر وہ اکثر کے اعتبار سے لگتا ہے، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں اسی اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں، اکثر جو چیزیں پیش آتی ہیں اسی اعتبار سے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی احوال ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ہم کوئی قاعدہ بناتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ کسے دیکھ کر بناتے ہیں؟ اکثر یہ چیز یوں پیش آ رہی ہے تو وہی ہم اصول بنا دیتے ہیں، ضابطہ اور قانون بنا دیتے ہیں، اکثر کو دیکھ کر یہ قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جن کے ذریعے سے انسان کو عام طور پر فائدہ ہی پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا، کبھی کبھی پہنچ سکتا ہے، جیسے گائے ہیں، بکری ہے، ایسے جو جانور ہیں، پالتو جانور جو کہلاتے ہیں، ان جانوروں سے ہمیں عام طور پر فائدہ ہی پہنچتا ہے، ان سے نقصان نہیں پہنچتا۔ زندہ ہیں تو ان سے ہمیں دودھ ملتا ہے، اور یہ مر رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے ہمیں گوشت ملتا ہے، تو ان سے عام طور پر فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، نقصان کبھی کبھی پہنچتا ہے۔ تو جانوروں کی یہ پہلی قسم ہے، اور جانوروں کی ایک دوسری قسم ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ان جانوروں سے ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور جو چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، ان کے ذریعے سے عام طور پر، عمومی طور پر انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے ظاہری طور پر۔ اللہ نے ان کو بھی بغیر حکمت کے نہیں پیدا کیا، یہ بھی فائدے کے لیے ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر میں ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، ان سے اکثر نقصان ہی پہنچتا ہے ان جانوروں سے۔ اور جانوروں کی ایک تیسری قسم ہے جن سے نہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچتا ہے، فائدہ بھی نہیں نقصان بھی۔ بہت سارے جانور ہیں، جیسے لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جن سے ہمیں نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تین قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان جانوروں کی یہ تین قسمیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تو پہلی قسم میں داخل ہو جا، کم از کم پہلی قسم کے جو جانور ہیں ان کی طرح تو بن جا۔ حالانکہ تیرا مقام سب سے اونچا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، دنیا میں جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کیے ان سب میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے تجھے دیا ہے، لیکن تو اس مقام پر نہیں ہے، تو کم از کم تجھے جانوروں کی پہلی قسم میں تو آ جانا چاہیے۔ حالانکہ جانور عام طور پر ہمارے معاشرے میں گالی میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے، یہ لفظ جو ہے گالی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آدمی الٹے سیدھے کام بہت زیادہ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ان کی زبان پر عام طور پر یہ الفاظ آتے، دیکھو جانوروں کی طرح کام کر رہا ہے، اس کے اندر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ نام کی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کی زبان پر فوراً یہ لفظ آتا ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو جانوروں جیسے کام کر رہا ہے۔ گالی کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو اگر اپنے مقام پر باقی نہیں ہے تو کم از کم یہ جانور ہی صحیح ان کی پہلی قسم میں داخل ہو جا، وہ جانور جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ تجھ سے نہ ہو سکے تو دوسری قسم جو جانوروں کی ہے، جو صرف اور صرف لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا، اور کم از کم تیسری قسم میں داخل ہو جا کہ لوگوں کو جن جانوروں سے فائدہ بھی پہنچتا ہے، نقصان بھی پہنچتا ہے، یا تو پہلی قسم میں داخل ہو جا یا تو تیسری قسم میں داخل ہو جا، دوسری قسم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جن جانوروں سے انسانوں کو صرف اور صرف نقصان پہنچتا، فائدہ کچھ نہیں پہنچتا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے، یا صرف فائدہ پہنچ رہا ہے یا صرف نقصان پہنچ رہا ہے۔
ہم میں سے ہر ایک خود اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، طے کر سکتا ہے کہ ہماری زندگی جانوروں کی کس قسم میں داخل ہو گئی ہے۔ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ آج انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی جو محنت ہوتی تھی انسانوں پر، عام طور پر جب کوئی انسان، کوئی مسلمان خاص طور پر ان سے منسلک ہوتا تھا، ان سے جڑتا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، تو سب سے پہلی کوشش وہ یہ کرتے تھے کہ اس آدمی کو سب سے پہلے ایک انسان بنا دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ انسانوں جیسے نہیں ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں یہ اعمال۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا فرمایا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو سمجھایا کہ حقیقی اور پکا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا شریعت کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے، اسلام نے اس کا کہاں تک خیال رکھا ہے، آپ ان مثالوں سے سمجھیں۔ جماعت کی نماز پڑھنا اسلام میں کتنی ضروری چیز ہے۔ حکم دیا گیا باقاعدہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کی فضیلتیں بتائی گئی کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 25 گنا بڑھ جاتا ہے، دوسری روایت کے مطابق 27 گنا بڑھ جاتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو تم تنہا پڑھ رہے ہو، اکیلے پڑھ رہے ہو۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ جماعت چھوڑیں گے بغیر عذر کے تو گنہگار ہوں گے، جس طرح ایک واجب چھوڑنے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، کل قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی، اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ امام بنا کر کھڑا کر دوں کہ وہ سب لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں نکل کر مسجد سے محلے کا چکر لگاؤں، پورے محلے کا دیکھوں کہ کون مرد ایسا ہے جو گھر میں ہے، نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر مجھے ایسے مرد مل جائیں تو پھر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کس کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے تمہیں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے، چرند پرند کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل میری رحمت میں سے تمہیں بھی حصہ ملا ہے؟ میری رحمت کا حصہ تمہیں بھی پہنچا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں، میری رحمت کا حصہ تمہیں بھی ملا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول، آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے ملا ہے؟ کہا کہ آپ کی بعثت سے پہلے تک، آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے تک مجھے خود اپنے حساب و کتاب کا فکر تھا کہ کل آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ اگر اللہ میرا حساب و کتاب لیں گے تو کوئی تو فیصلہ میرے سامنے تو نہیں ہے کہ میرا حال کیا ہوگا، میری پکڑ ہوگی یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں آئے، آپ پر اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا، اور پارہ 29 اس کی جو تیسری صورت ہے سورہ حاقہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی تعریف فرمائی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ الفاظ ہیں جبریل علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ یہ بہت ہی شریف رسول ہے،
ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے طاقت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نزدیک، مطاع ثم امین، وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کہنا مانا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ آیتیں اتری ہیں میری شان میں تو مجھے یقین ہو گیا کہ کل قیامت کے دن میری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود میری تعریف فرمائی ہے ان کلمات سے، اور یہ کلام کب تک پڑھا جائے گا؟ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو جس کی اللہ خود تعریف فرمائے اس کی اللہ پکڑ کیسے کر سکتے؟ تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ آپ کے صدقے طفیل میں مجھے یہ نعمت ملی ہے، مجھے اس کا پتہ چلا ہے، تو آپ کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے بھی ملا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کا اقرار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، غیروں کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب وہ رحمت للعالمین نبی اور رسول کتنی بڑی وعید دھمکی دے رہے ہیں اس مسلمان کو جو جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں پڑھ رہا ہے یا گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا میں۔ ایک مسلمان ہو کر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، کوئی عذر نہیں ہے اسے، لولا لنگڑا بیمار ایسا پیشنٹ ہے کہ خود چل نہیں سکتا، ایسی حالت ہو گئی ہے، ایسا عذر ہے اس کے ساتھ، تو وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی عذر نہیں ہے، خواہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور جماعت کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اسلام میں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ آدمی جس کے مسجد میں آنے سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو باتیں بتا رہا ہوں میں، بالکل متعارض باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف تو جماعت کا اتنی سخت تاکید سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت تمہاری نہیں چھوٹنی چاہیے، چھوٹے گی آگ لگا دیں گے گھر کو تمہارے ہم۔ اور دوسری طرف وہ مسلمان جس کے آنے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی، اسے حکم یہ ہے کہ تمہارا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اس کے جسم سے سخت بدبو نکل رہی ہے، بہت خطرناک بدبو آتی ہے، بیماری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ اب وہ آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو دوسرے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، نماز میں ان کا دھیان رہے گا، پورا دھیان ان کا اس کی بدبو کی طرف جائے گا، اور صرف جائے گا نہیں بلکہ نماز ہی میں وہ گالیاں شروع کریں گے، زور سے نہیں، دل ہی دل میں گالیاں دیں گے، اور پوری نماز بس ان کا دھیان یہ ہوگا، ان کی توجہ یہ ہوگی کہ سلام پھیریں اور دیکھیں کہ نالائق بدبخت کون ہے، اگر ہو سکے تو اسے مارے یا گالیاں دے کر مسجد سے بھگائے۔ سب کی نماز خراب اس ایک آدمی کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو فقہا نے صاف مسئلہ بتایا ہے کہ ایسا شخص جس کے آنے سے مسجد میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ تنہا نماز اپنے گھر میں پڑھے۔ کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، جو بتا رہا ہوں میں عام طور پر، جیسے بدبو ہے کسی آدمی کے جسم میں ایسی گندی تھوڑی بہت ہے جس سے آدمیوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، بالکل بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے ایسی گندی بدبو اس کے جسم سے نکل رہی ہے، پوری مسجد پھیل رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے، مسئلہ یہ بتایا گیا کہ تو جماعت سے نماز نہ پڑھ۔ اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تیرا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، اب تو گھر میں نماز پڑھ، تنہا پڑھ یا کسی اور جگہ نماز پڑھ لے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام نے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا یہاں تک خیال رکھا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس مسئلے سے میں آپ کو، نماز جیسی اہم عبادت سے اسے منع کر دیا گیا کیونکہ تیرے آنے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا اب تیرا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ، یہ مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام نے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے کتنا
احتیاط کیا ہے، کس طور پر تاکید فرمائی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عبادات میں تک اس کا اہتمام کیا گیا۔ حجر اسود کا بوسہ لینا، جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وہ جنت کا پتھر تھا جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں پہنچا۔ جب جنت سے اترے ہیں تو بہت ساری چیزیں لے کر اترے تھے آدم علیہ السلام، تو وہ ایک سفید پتھر تھا جو لے کر اترے تھے آدم علیہ السلام۔ اسی کے ساتھ چند جنت کی شاخیں ٹہنیاں بھی لے کر اترے تھے۔ بعض مفسرین جیسے کہ کہتے ہیں ان ٹہنیوں کو، چونکہ بعض روایتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے ہیں تو وہ ٹہنیاں انہوں نے یہاں بکھیر دی تھی، اسی وجہ سے ہندوستان کی خوشبو پورے عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہم جو حج پہ جا کے وہاں سے عطر وغیرہ خرید کر لاتے ہیں وہ وہاں کا نہیں ہے اصل، وہ یہیں کے خوشبوئیں، یہیں کے عطر وغیرہ بن کر وہاں جاتے ہیں، ہم جا کر وہیں سے لے کر یہاں آتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے، انہی میں سے ایک حجر اسود بھی ہے جو آج بیت اللہ سے بالکل لگا ہوا ہے، جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں۔ اس کے تو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کئی بادشاہوں نے، ظالم بادشاہوں نے اسے چرانے کی کوشش کی تھی اور اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بہرحال ایک چاندی کی پلیٹ میں اس کے ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں حجر اسود، وہ پورا سارا پتھر نہیں ہے، اور وہ بھی جو سفید تھا جنت کا پتھر وہ بالکل کالا ہو چکا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ پتھر کالا ہو چکا۔ اللہ نے اس کے اندر وہ صفت رکھی ہے کہ جو بھی جا کر اسے اپنا ہاتھ لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، وہ پتھر اس طرح اسپنج کی طرح، جس طرح اسپنج پانی کو چوس لیتا ہے، اسی طرح وہ پتھر مسلمان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آج بھی اس کے اندر وہ صفت موجود ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا اگر آسانی سے تم حجر اسود کا بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دو، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اگر نہیں دے سکتے بوسہ تو کم از کم اسے ہاتھ لگاؤ۔ یہ بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دور سے صرف استلام کر لو، یوں اشارہ کر لو، یوں اشارہ کر کے اب بوسہ دے لو، ہو گیا۔ یہ بھی اسی کے حکم ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ سارے گناہ تمہارے چوس لے گا، اس کے اندر وہ صفت اللہ نے رکھی ہے۔ اب حج میں آپ نے خود دیکھا ہوگا، یا تو جو گئے ہیں وہ براہ راست انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے ہیں کم از کم انہوں نے ٹی ویوں میں یا چینلوں میں دوسری جگہ دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مستقل ایک جنگ ہوتی ہے، پولیس کھڑا رہتا ہے وہاں، بالکل حجر اسود کے بالکل متصل لگا ہوا ایک پولیس بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے بوسہ دینے کے لیے لوگ ایسے لڑتے، کیا مرد کیا عورتیں بھی پس جاتی ہیں اس میں، بوسہ دینے کے چکر میں عورتیں بھی پس جاتی ہیں، اور مرد ان کو دیکھ کر کچھ خیال بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں سب مجبوری کی حالت میں ہوتے ہیں، کس کے پیر کھندل رہے ہیں، کسے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کا ہاتھ ٹوٹا، کس کی انگلی ٹوٹی، کس کا حصہ کیا نقصان پہنچا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ ایسی دیوانگی ہے حجر اسود کو چومنے کی، تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بالکل حرام ہے، حرام، مکروہ نہیں۔ اس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کو بوسہ دینا صرف مکروہ نہیں ہے، حرام لکھا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گناہ کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، ایک عبادت ہے، لیکن وہی عبادت اب تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تمہاری وجہ سے، تمہارے حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں دوسرے مسلمان کو تمہارے ہاتھ پیر سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے، تم بوسہ نہ دو، اسلام کو یہ گوارا ہے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، اسلام کو یہ گوارا نہیں، منع کیا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنا گویا کہ اللہ سے براہ راست کلام کرنا ہے، وہ اللہ کی گفتگو ہے قرآن،
اللہ نے جو کلام کیا ہے، اللہ نے جو بات کی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھ رہے ہو، گویا کہ اللہ سے تم گفتگو کر رہے ہو. اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن قرآن اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور کوئی دوسرا آدمی عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور ایسا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے زیادہ زور سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ کا زور سے قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے. آپ نہیں کر سکتے ہو، قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتے، آپ آہستہ پڑھیں. کیوں؟ قرآن پڑھنا عبادت ہے اور زور سے پڑھنا بھی عبادت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے. لیکن آپ کے اس وقت زور سے تلاوت کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی آدمی آرام کر رہا ہے بیچارہ، نماز پڑھتے پڑھتے، نوافل پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے تھک چکا، تھوڑی دیر قیلولہ کے لیے وہ لیٹا ہوا ہے مسجد میں، اور آپ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کا یہ زور سے قرآن پڑھنا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ مسائل ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو جائیں، دوسری جگہ چلی جائیں. نہیں، بلکہ دوسروں کے خیال رکھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنا ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی مجلسیں اجتماعی طور پر لگتی ہیں، مساجد میں بیانات ہوتے ہیں یا دین کی کوئی بات ہو رہی ہے. نماز کے بعد باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ سنت و نوافل کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی یا قرآن پاک کی تفسیر ہوگی یا اور کوئی دین کا عمل ہوگا، باقاعدہ اعلان ہوا. تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی بیٹھ کر یہاں زور سے بیان کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو وہاں کھڑے ہو کر سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ آپ کا یہ انفرادی عمل ہے، آپ سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو باقاعدہ وقت بھی دیا گیا تھا، جو عام طور پر نماز کے بعد 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے سنت اور واجب کے لیے یا سنت و نوافل کے لیے، عام طور پر لوگ اس میں پڑھ لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس سے زائد پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں جب اندر اجتماعی عمل ہو رہا ہے، سب کے ساتھ متعلق وہ عمل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انفرادی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے کے حصے میں چلے جائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں زدہ زدی میں یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں، اب کھڑے ہو کر وہی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اتنی زور سے بیان کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے نماز میں خلل پیش آیا. تو یہاں مسئلہ اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ اب اس انفرادی جو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اسے حکم دیا جائے گا تم باہر جاؤ. مسجد بہت بڑی ہے الحمدللہ، پیچھے کا حصہ ہے، وہاں بھی آپ، یہ سنت کی تو ہے، جماعت کی نماز تھوڑی ہے کہ آپ اندر پڑھیں، اندر پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. جماعت کی نماز ہو چکی ہے، اب آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی انفرادی نماز ہے. انفرادی نماز کے بارے میں اصل حکم کیا ہے؟ سنت و نوافل کے بارے میں اصل حکم کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھی جائیں گی. اصل حکم یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہاں پڑھتے تھے؟ سنت و نوافل اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، کیونکہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ سنت و نوافل گھروں میں جا کر پڑھو، تاکہ تمہارے بیوی بچوں کے اندر بھی یہ عادت پڑے، گھر میں بھی ایک نماز کا ماحول پیدا ہو. تم مسجدوں میں آ کر فرض بھی یہیں پڑھ لیتے ہو، سنت و نوافل بھی یہیں پڑھ لیتے ہو، اور گھر میں نہ تمہاری بیوی کی کوئی عادت ہے نماز پڑھنے کی، نہ بچوں کی کوئی عادت ہے، گھر میں ماحول ہی نہیں نماز کا. تو اس لیے کہا گیا تم جا کر وہاں سنت و نوافل پڑھو گے تو گھر میں ایک ماحول پیدا ہوگا عبادت کا. تو اصل حکم تو یہ ہے سنت و نوافل گھروں میں جا کر پڑھنا چاہیے. لیکن علماء نے مجبوری میں اجازت دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد سے سیدھا اپنے دکانوں کو جانے والے ہوتے ہیں، دکان سے آئے نماز پڑھنے کے لیے سیدھے دکان میں چلے جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آئے نماز پڑھ لیے، اب اس کے بعد گھر میں جائیں گے تو ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا کوئی کام کاج میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے گھروں میں نماز پڑھنا. تو ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں سنت و نوافل سے بھی فارغ ہو کر جائیں. یہ عذر کی صورت میں سنت و نوافل مسجد میں پڑھنا ہے آپ کے لیے، ورنہ تو اصل مسئلہ نبی کی سنت، صحابہ کی سنت اور شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ سنت و نوافل کی جگہ گھر ہے. تو اب یہ آدمی جو
دین کی اجتماعی طور پر بات ہو رہی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجتماعی عمل چل رہا، ایسے وقت میں تنہا یہ اپنی نماز پڑھ رہا اور درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اعتراض کر رہا ہے، تو اس کا اعتراض کرنا غلط ہے، یہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ کہ یا تو پیچھے چلے جا یا تو اوپر کے حصے میں چلے جا، جاؤ اطمینان سے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا، نہیں پڑھے گا، وہ اوپر جائے گا تو 5 منٹ میں بھاگے گا، اب یہاں کھڑے گا تو زدہ زدی میں وہ 15 منٹ پڑھے گا۔ وہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، کیونکہ دین کا مزاج کیا ہے یہ اب تک ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ دین کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، نزاکتیں ہیں کچھ اسلام کی، دین کی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس موقع پر کیا عمل ہونا چاہیے، کس طرح عمل ہونا چاہیے، کیسا عمل ہونا چاہیے، یہ دین کا ایک مزاج ہے۔ اس مزاج کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا جو خطبے کے شروع میں نے پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے وہ تمہارے اولاد ہو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ تمہارے پڑوسی ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے عمل سے، اور خاص طور پر زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید سنائی اس پر کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ دوزخ میں اوندے منہ، وہ بھی سیدھے نہیں جائیں گے، اوندے منہ جو دوزخ میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے، وہ صرف اس وجہ سے جائیں گے اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، ان کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ زبان کے بول میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمارے میٹھے بول دلوں کو چیر کے نکل جاتے ہیں اور آدمی کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور دلوں کے زہری اور ہمارے زبان کے زہریلے بول دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میٹھے بول آدمی کو گرویدہ بنا لیتے ہیں اور زہریلے بول آدمی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اسی کو عربی شاعر نے کہا تھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے جو زخم ہیں، نیزہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ لکڑی ہوتی ہے اتنی بڑی، اس کے بالکل سامنے ایک لوہے کی نوک لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے میوزیم میں بھی دیکھا ہوگا، سامنے لکڑی کے سامنے ایک وی شکل کی ایک نوک لگی ہوتی ہے لوہے کی، جنگوں میں اور لڑائی کے وقت وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لکڑی لے کر یوں پھینکتے ہیں تو سامنے والے کو جا کر چبھتا ہے تو سینہ پار کر کے نکل جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی آدمی اس سے مر جاتا ہے، تو یہ ہے نیزہ۔ شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، کہ نیزوں سے لگے ہوئے زخم اچھے ہو سکتے ہیں، آپریشن کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے یہ اچھے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے زبان سے جو زخم لگے ہیں دل کو وہ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا جو زخم تمہاری زبان سے لگا ہے اسے۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں، 20 سال 30 سال ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی وہ اس کے زہریلے بول آج تک نہیں بھلا پایا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے سال گزر گئے، کم از کم ان کو معاف کر دو، اب تو کم از کم سلام پیام شروع کر دو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ان کی بات وہ سوچتا ہوں تو دل کو یوں چبھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے مجھ سے کہا ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ 30 سال گزر گئے، وہ کہہ رہا ہے آج بھی ان کے وہ زہریلے بول مجھے چبھ رہے ہیں دل میں۔ یہ کیسا زخم ہے زبان کا کہ 30 سال ہو گئے وہ زخم اچھا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور یہ نیزے کا زخم جو تم نے تلوار سے مارا ہے، چھری سے مارا ہے، نیزے کے ذریعے سے پہنچایا ہے، وہ 6 مہینے 1 سال میں سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے، بعض زخموں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، بالکل بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں ان زخموں کو لوگ۔
لیکن زبان کا زخم وہ خطرناک زخم ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن وہ زخم کبھی اچھا نہیں ہوتا، زندگی بھر موت تک لوگ اس زخم کو یاد رکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کے بار بار اصرار کی وجہ سے ظاہر میں دوستی کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں، گلے ملا لیتے ہیں ظاہر میں کہنے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی دل ان کے بارے میں گندا رہتا ہے، دل تیار نہیں ہوتا معاف کرنے کے لیے، کیونکہ دل اندر سے زخمی ہو گیا، اب یہ تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ظاہر میں تم نے مصافحہ کرا دیا، ظاہر میں تم نے ان کو گلے ملا دیا، ظاہر میں تم نے دعوتیں کر دی، وہ ان کے گھر میں گئے کھا کر آ گئے، یہ ان کے گھر میں گئے کھا کر آ گئے، لیکن دل اندر زخمی پڑا ہے، تمہیں کیا پتا اس کا؟ وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کہا کسی آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہا کعبۃ اللہ کو ڈھانا، گرا دینا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، منہدم کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سختی سے منع فرمایا کہ اپنی زبان سے، خاص طور پر ہاتھ سے بھی تمہارے محفوظ ہونا چاہیے مسلمان، اور خاص طور پر زبان سے، کیونکہ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کل قیامت میں زیادہ تر لوگ سیدھے بھی نہیں اوندے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات اور اس کی نزاکتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے کوئی عمل موت تک ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جن لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، وقت ہے، موت کا پیالہ اور جام ہم نے ابھی تک چکا نہیں ہے، ابھی وقت ہے ہم ان سے معافی تلافی کر لیں، وہ ہمیں معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اتنی بڑی سخت وعید سے ہم بچ جائیں گے جس وعید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ صرف اس ایک بول کی وجہ سے تمہیں کل دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔